جن لوگوں کی تربیت ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے اور اپنی بے پناہ جرت اور بہادری سے دنیا میں بہترین نمونہ چھوڑا، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے۔ بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں نا، میدانوں کے ہوتے ہیں، لڑنے، جہاد کرنے، جد و جہد کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا علم سے شغف نہیں ہوتا۔ پڑھنا لکھنا، دانائی کی بات کرنا، حکمت کی بات کرنا ان کا کام نہیں ہوتا، وہ تو میدان کے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کتاب کے، علم کے، اس معاملے کے ہوتے ہیں، ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ وہ لوگ کتاب کے تو ہوتے ہیں، علم حکمت کے تو ہوتے ہیں، لیکن میدان کے اندر تلوار لے کے بنفس نفیس شامل ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا ایک عجیب فضیلت والی شخصیت ہیں کہ وہ اگر علم کی بات کریں تو ان سے زیادہ دانا کوئی نہیں، حکمت کی بات کریں تو ان سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے تو انسان کی تربیت کرنے والا ان سے اچھا مربی نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں بھی مسلمہ ہیں، لیکن اگر وہ تلوار لے کے میدان میں نکل آئیں تو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دو باتیں کہ علم، حکمت، دانائی، جذبہ، شوق جہاد کے لیے، اور پھر میدان کے اندر ثابت قدمی، اور تیسری بات جو بڑی متاثر کن ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی سادگی، ان کا عجز، ان کا خلوص، ان کا بالکل نارمل زندگی گزارنا، عام لوگوں کی طرح اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دینا۔ جو آدمی کسی غیر معمولی حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا نہیں رہتا، اس کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی آؤ بھگت ہو جاتی ہے، دو چار لوگ اس کے لیے کھڑے ہونے لگ جائیں تو اس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن بالکل ایک سادہ زندگی، عام لوگوں کے لیے دستور عمل، یہ تین باتیں بڑی متاثر کن ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا پہلا مصداق حضرت علی شیر خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانہ پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں منافق کا ہوگا۔ تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو معنی یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں۔ اور اگر بندہ کمزور ہونے لگ جائے، اگر اس کی کیفیات کوئی اور رنگ پیش کرے، تو معنی یہ ہے کہ ایمان سینے میں مضبوط نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے حضور کا جو قربت کا تعلق، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا، ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی، تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائے نا، دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں تے درد پرانے چھیڑاں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں۔
دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے، میرا جانے کا وقت نہ آئے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے۔ لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے، حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے۔ بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی، چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا، جھگڑے۔ لیکن یہ تاریخ اسلامی کا وہ بھائی چارہ ہے کہ جن میں برادری، قبیلہ، رنگ، نسل، علاقہ ایک نہیں، پر ہزاروں قومیں وجود میں آئیں۔ دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال نے جن انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی نرالا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بننے میں کوئی خاص، ان کی ترکیب بھی کوئی خاص ہے۔ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بھائی جن کو دینی اسلامی مذہبی بھائی بنایا ہے، وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی میرا کاروبار بھی آدھا تیرا، جائیداد بھی آدھی تیری، چونکہ تو میرا بھائی ہے تو رسی لے کے پیمائش کر لے، میں اپنا گھر بھی بانٹ کے آدھا تجھے دینا چاہتا ہوں۔ جب اس قدر زیادہ لوگوں کی نظریاتی پختگی ہوئی اور لوگ اس قدر زیادہ مزاج رکھنے لگے، تو پھر ایک خاص قربت کا ماحول وہاں نظر آیا۔ پھر وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور بہت زیادہ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا، جد و جہد کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، پھر ان لوگوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی، زیادہ آزمائش نہیں ہوئی دل لگانے میں اور مدینے میں رہنے میں۔ بڑی آسانی سے وہ لوگ وہاں رہنے لگے، اور بڑی جلدی ان کا مدینے سے اور اہل مدینہ سے پیار بڑھ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور نے ہر انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا۔ حضرت علی رہ گئے، اب یہ تو دونوں مہاجر ہیں۔ حضور بھی مکہ شریف سے آئے ہیں، حضرت علی بھی، بظاہر تو دونوں مہاجر ہیں، اگرچہ ساری زمین کے مالک رسول پاک ہیں۔ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تو اب ہر بندے کو بھائی مل رہا ہے، اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کچھ قدورتیں دنیاوی طور پر معاذ اللہ دلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن بھائی کا درد جو بھائی محسوس کر سکتا ہے وہ بھی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی جب کسی کے بھائی نہیں بنائے گئے تو رو ہی پڑے۔ اتنے دلیر بندے تھے، پر بھائی کی ضرورت بندہ اتنی محسوس کرتا ہے، اس کو بھائی سے لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مولا علی رو پڑے، مشکات میں موجود روئے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں رہ ہی گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب وہ آنسوؤں میں لپٹی ہوئی وہ بات حضرت علی نے عرض کی، تو محبوب نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، اور نرا دنیا میں نہیں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو فضائل ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، ان کی جو فضیلت کی باتیں، میں نے جیسے کہا کہ انہیں بڑی زیادہ دلچسپی تھی میدان جہاد سے، شوق شہادت ان کا دیدنی تھا۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے،
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں. تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. ان کو مدینے میں رہنا ہے, میدان میں نہیں جانا. عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا, لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا, اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رو پڑے, کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا, میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں, حضور مجھے لے کے جائیں. تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی. فرمایا علی, جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے, تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں, حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام, لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے, میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو عزیز بھائی, حضرت مولا علی شیر خدا کا جذبہ جہاد. اچھا پھر میں نے دیکھا ہے جس زمانے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس زمانے میں لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں نفسیاتی طور پر, ڈری ڈری سی باتیں لوگ کرتے ہیں, سہمے سہمے سے جملے بولتے ہیں, اور یہ ہر بندے کا اپنا الگ ڈر ہے. دانشوروں نے لکھا ہے کہ غریب آدمی کا ڈر تھوڑا ہوتا ہے, اور جو اونچے عہدے پہ چلا جائے اس کا ڈر, یعنی زیادہ ہاتھ اپوزیشن کے نہیں بندے ہوتے, حکومت کے بندے ہوئے ہوتے ہیں. لوگوں کو ساتھ لے کے اپوزیشن نے نہیں چلنا ہوتا, حکومت نے چلنا ہوتا ہے. تو حکومت میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. جب آپ بڑے عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی مجبوریاں بھی بڑی ہو جاتی. ہر آدمی کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے, اور ہمارے ہاں تو لوگ ذرا بیمار ہو گئے تو گئے. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو. ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے, تو طالب علموں نے ارادہ کیا کہ آج استاد جی کو بیمار کرنا ہے. یہ جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں نا ارد گرد, ان کی پڑتال بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں.